وہ کہتا تھا نظر اللہ نیاز حسین ہے تو اللہ کے لیے، لیکن حسین کی رضا بھی ساتھ ہے۔ کہتا ہے بندگی اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن ان کے مزار اقدس پہ جا کے اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا ان کی نظر کرم بھی ہو جائے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی قبر پہ چادر اس لیے چڑھائی اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی قبر پہ اس لیے چڑھائی ہے کہ ان کے توسط سے ملتا ہے۔ اعلان کر دیا جائے گا، نادا منادن، فرشتہ اعلان کرے گا، ہاں تیرا عمل تو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے تھا نا، صدقہ دیا کس کو ہے؟ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے، نیت کیا تھی یہ مطلوب ہے۔ روزے رکھتا رہا، بندگی کرتا رہا، رکوع و سجود ہوتے رہے، زندگی ساری گزری، لیکن تو اللہ کے علاوہ غیر کی رضا کا طالب رہا، تو چاہتا رہا کہ ٹھیک ہے سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، جبین نیاز اس کے سامنے جھکتی ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کا برگزیدہ ہے نا، تھوڑا سا اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے ساتھ۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَطْلُبْ صَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، فرشتہ کہہ دے گا وہ جو عمل تو کر کے آیا تھا آج اللہ کی طرف سے تیرے لیے ثواب نہیں ہے، وہ جن کے لیے کرتا رہا جا کے ان سے مانگ لے۔ نیکیاں کی ہیں، اعمال کیے ہیں، بے عمل نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا منکر نہیں ہے، امت مسلمہ میں شامل ہے، اس سے خارج نہیں ہے، کافر اور اعلانیہ مشرک نہیں ہے، لیکن ریا موجود ہے، دکھلاوا موجود ہے، اللہ کے علاوہ غیر کی توجہ رضا چاہتا ہے۔ یہ اللہ فرمائیں گے جا وہ جس کے لیے تو جبین نیاز چکاتا رہا، جسے میرے ساتھ میرے حق میں شریک کرتا رہا، اس سے جا کے ثواب لے۔ فَلْيَطْلُبْ صَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تیرے اعمال کا ثواب اجر میرے پاس نہیں ہے، ان سے جا کے لے جن کے لیے کرتا رہا۔ واللہ خوف زدہ کر دینے والی بات ہے یہ، کیا حقیقت ہے ہمارے اعمال کی، کتنی خالص ہیں ہماری نیتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے مشرکوں کے کسی عمل کی، نہ تمہارے اعمال کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ ان کی جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے رہے۔ اللہ محتاج و بے بس نہیں ہے، وہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، وہ یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ اس کے حق کو کسی دوسرے کے لیے جائز قرار دیا جائے۔ وہ غیرت والا، حمیت والا، وہ اپنے حق میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، کوئی حاجت نہیں ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کو تمہارے ان برے اعمال کی اور ان کی جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے رہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذو الجلال والاکرام اس دن ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے نبی نے فرمایا میں شرک اصغر سے تمہارے متعلق بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے سارا یہ بات کہہ سنائی، ریا، دکھاوا، اللہ کے علاوہ غیر کی توجہ پانا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بندگی کرنا، لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے، اپنی نیک نامی بڑھانے کے لیے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ اپنی نیت خالص نہ رکھنا، یہ مصیبتیں اس میں شامل کر لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اذا جزی الناس باعمالہم، جب اللہ ذو الجلال والاکرام لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے دیں گے، اللہ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے، اور اللہ جو تھوڑا بہت کرتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ہمیں قیامت کے دن اچھے صلے سے سرفراز فرما۔ اذا جزی الناس باعمالہم، تیرے ان اعمال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، ان کا تجھے نتیجہ بدلہ دیا جائے گا، اس ساری محنت مشقت کی تجھے مزدوری ادا کی جائے گی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے لوگوں کو جو شرک اصغر کے مرتکب ہیں،
جو ریاکاری کرتے رہے, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال صالحہ کرتے رہے, انہیں کہہ دیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. اور جنہیں دکھانے کے لیے تم کرتے تھے نا, لوگ کہہ دیں یہ بڑا سخی ہے ماشاءاللہ, 40 گھروں کا اناج اس کے گھر سے جاتا ہے. لمبی لائن لگی ہو میرے دروازے پہ فقراء کی, مساکین کی, میرے پاس یہ طاقت تھی کہ میں خاموشی سے بغیر دکھاوا کیے انہیں دے دیتا, لیکن نہیں دیا. کیوں؟ پوری مارکیٹ کو پتہ چلنا چاہیے حاجی صاحب ماشاءاللہ صدقہ کر رہے ہیں. نمازیں پڑھی, تنہائیوں میں پڑھتا ہی نہیں. ہاں, اور اگر پڑھتا ہے تو جلدی جلدی فارمیلٹی پوری کرتا ہے, اور جب لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو پھر سجدے اتنے لمبے لمبے کرتا ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نیت کے ساتھ لمبی نمازیں پڑھنا عیب نہیں ہے, خوبی ہے. بات سمجھ لو ذرا, اخلاص کے ساتھ لمبی نمازیں پڑھنا خوبی ہے, لیکن ریا کے ساتھ لمبی نمازیں پڑھنا یہ خامی ہے. تنہائیوں میں پڑھتا ہی نہیں. واللہ ہے ہمارے اسلاف کے ہاں تقوی کا, پرہیزگاری کا معیار کسی انسان کی ولایت اور ایمان کو جانچنے کا معیار یہ نہیں تھا کہ اس نے خطاب کتنا اچھا فرمایا, اس نے مسجد کا مینار کتنے پیسوں سے بنوایا, اس نے اپنے صدقے کی تشہیر کتنی کی. وہ دیکھا کرتے تھے اس کی تنہائیاں کیسی ہیں. جو تقوی اور پرہیزگاری کا معیار ہے نا, للہیت کا معیار, تنہائیاں کیسی ہیں اس کی. یہ راتوں کی تاریکیوں میں دیواروں کے پیچھے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے کیا کرتا ہے. اگر وہاں پاکیزہ ہے تو اسے لوگ متقی مانتے تھے, اور تنہائیوں میں سویا رہا, اللہ کی حرمتیں پامال کرتا رہا, رات کی تاریکیوں میں اسے حلال و حرام کا کوئی لحاظ پاس نہ رہا, لیکن جب لوگوں کے سامنے ہے تو پھر بڑا متقی, جب دنیا کی نگاہوں میں ہے تو پھر بڑا پرہیزگار ہے. اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم سب کچھ کرتے تھے نا, ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے اپنی ان نیکیوں کا صلہ لے لو. چونکہ ہمارے لیے تم مخلص تھے نہیں, اس لیے ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ. اللہ اکبر.